السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 14 فروری 2026 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ نہایت افسوس اور رنج کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ نظام الدین مرکز کے مقیم محترم و مکرم حضرت مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ اللہ رب العزت حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، درجات کو بلند فرمائے، خدمات دین کو قبول فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ کعبے کا غلاف بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کو بھیجا گیا۔ وائرل تصویر پر کیوں مچ گیا ہے ہنگامہ؟ دنیا بھر میں مسلمان ان دستاویزات پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام کعبے کو ڈھانپنے والے کپڑے کے کئی ٹکڑے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کو بھیجے گئے تھے۔ 30 جنوری کو امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ ایپسٹین فائلز کی قسط میں سن 2017 کی ایسی ای میلز ہیں جن میں غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑوں کی کھیپ کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو سعودی عرب سے کیریبین میں ایپسٹین کے گھر بھیجا گیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ ذرا سوچیے کہ دنیا کے مقدس ترین مقام کا ایک حصہ گندی ترین جگہ پر بھیجا گیا۔ سن 2014 کی ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایپسٹین ایک آدمی کے ساتھ زمین پر پڑے کپڑے کے ایک ٹکڑے کا معائنہ کر رہا ہے جو کعبے کے دروازے کو ڈھانپنے والے غلاف کے سب سے زیادہ آرائشی حصے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ غلاف کو قالین کی طرح فرش پر بچھایا گیا۔ تاہم اس تصویر کا ان دستاویز سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا جن سے پتہ چلتا ہے کہ غلاف کعبہ کے حصے سن 2017 میں ایپسٹین کو بھیجے گئے تھے، اور بھی یہ واضح نہیں کہ آیا تصویر میں موجود کپڑا اصلی غلاف کعبہ کا حصہ ہے۔ غلاف کعبہ کو کالے رنگ کے جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہے۔ مکہ میں مسجد حرام کے مرکز میں موجود کعبے کی چاروں دیواروں کو غلاف کعبہ سے ڈھانپا جاتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں عازمین اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نئی اسلامی سال کے موقع پر ایک تقریب میں اسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے آرکائیو کے مطابق سن 2017 میں ایپسٹین کی سٹاف اور عزیزہ الحمدی نامی ایک شخصیت کے درمیان ای میلز کا تبادلہ ہوا جس میں ایپسٹین کو غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑوں کی ترسیل کا بندوبست کیا گیا۔ ایک سبز رنگ کے ٹکڑے کو کعبے کے اندر استعمال ہونے والے کپڑے کے طور پر بیان کیا گیا۔ بیرونی غلاف میں استعمال ہونے والا ایک کالا کپڑا اور اسی مواد سے بنا ہوا ایک کڑھائی والا کپڑا تاہم اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یکم فروری 2017 کی ایک ای میل اشارہ کرتی ہے کہ احمدی کہلانے والے کسی کے معاون نے ایپسٹین کے عملے کو بتایا کہ وہ مسجد کے لیے کعبے کے کچھ ٹکڑے بھیجیں گے۔ یہ واضح نہیں کہ آیا وہ مسجد ایپسٹین کی پراپرٹی کے کسی مقام کو کہہ رہے تھے۔ اب تک جن ایپسٹین فائلز کا جائزہ لیا گیا ان میں جزیرے پر کسی مسجد کا ذکر نہیں۔ تاہم امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر موجود دستاویز کے مطابق ایک چھوٹی عمارت مندر کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ای میلز کے تبادلے میں اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ لٹل سینٹ جیمز جزیرے پر ایک مندر ہے۔ یہ جزیرے کے جنوبی حصے میں سنہری گنبد کے ساتھ ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ واضح رہے کہ دستاویز میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا وہ مکہ کے مسجد حرام نہیں جہاں پر کعبہ موجود ہے۔ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کارگو 4 مارچ 2017 کو ایپسٹین کے پالم بیچ میں موجود گھر پہنچا اور پھر اسے US ورجن آئی لینڈ میں سینٹ تھامس بھیج دیا گیا۔ یہ ایپسٹین کے نجی جزیرے لٹل سینٹ جیمز سے قریب ہے جس کے بارے میں متعدد متاثرین نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں اسمگل کیا گیا اور ان کا جنسی استحصال ہوا۔ 14 مارچ 2017 کی تاریخ کے ساتھ امریکی کسٹم کے ایک فارم پر اس سامان کو پینٹنگز، ڈرائنگز اور پیسٹلز قرار دیا گیا۔ 21 مارچ کی ایک ای میل میں ایپسٹین کے گھر کعبے کے ٹکڑے ڈیلیور ہونے کی تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد احمدی کی جانب سے بھیجی گئی ایک ای میل میں ایپسٹین کو بتایا گیا کہ اس سیاہ ٹکڑے کو سنی، شیعہ اور دیگر فرقوں کے کم از کم 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا۔ ای میل میں کہا گیا کہ وہ کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگاتے ہیں، پھر ہر کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس ٹکڑے پر اپنی دعائیں، خواہشات، آنسو اور امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ آیا ایپسٹین نے کعبے کے ٹکڑے بطور تحفہ وصول کیے یا وہ اصلی بھی تھے۔ تاہم امریکی
محکمہ انصاف کے ریکارڈ کے مطابق یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ پشتین کو سعودی عرب سے کوئی سامان بھیجا گیا ہو۔ 27 جنوری 2017 کو ای میلز کے ایک تبادلے میں ایک شخص جسے احمدی کا معاون بتایا گیا بظاہر مسجد کے اندرونی تصاویر کی درخواست کرتا ہے تاکہ مسجد کے اندر کسی چیز کی تیاری کا کام شروع کیا جا سکے۔ اس سے پہلے ای میلز کے اسی تبادلے میں ایپسٹین کے ایک اسسٹنٹ نے ایپسٹین کے گھر خیمے اور دیگر گھریلو سامان پہنچنے کی تصدیق کی۔ امریکی محکمہ انصاف کی فائلز میں ایک دستاویز میں ایک روایتی عربی اون کے خیمے اور دیگر اشیاء جیسے قالین، کافی کے برتن، کپ اور ٹکڑیاں دکھائی گئی ہیں، تاہم اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ آیا اس کھیپ میں ایپسٹین کو یہ چیزیں پہنچائی گئی تھی۔ دونوں بار سامان کی ڈلیوری جیفری ایپسٹین کو سن 2008 میں جنسی مجرم کے طور پر سزا سنائے جانے کے بعد کی گئی تھی۔ جیفری ایپسٹین نے جسم فروشی کا مطالبہ، جس میں ایک نابالغ بھی شامل تھا، کرنے کے 2 الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ احمدی نے اس بارے میں BBC کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ دستاویز میں کسی کا نام شامل ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ مقدس نہیں لیکن قابل احترام۔ غلاف کعبہ کی تیاری، اسے کعبہ کو اڑانے، ہر سال تبدیل کرنے اور پرانے غلاف کے استعمال تک کسوہ کے ہر مرحلے پر سعودی حکام کا کنٹرول ہے، لیکن پرانے کسوے کی تقسیم کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں۔ BBC نے اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سعودی حکام سے رابطہ کیا، ہم اس ویڈیو کی اشاعت تک کوئی جواب موصول نہیں ہوئی۔ امور برائے حج و عمرے کے مصنف احمد الحلابی نے BBC کو بتایا کہ سونے اور چاندی کے نوشتہ جات والے حصے، جنہیں اکثر بیلٹ اور سمادی کہا جاتا ہے، کو صرف سعودی رائل کوٹ کے اہلکار ہی کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ یہ حصے مسلم ممالک کے سربراہان اور حکومت اہلکاروں کو دیے جاتے ہیں۔ احمد الحلابی نے مزید بتایا کہ باقی کالا کپڑا عام طور پر مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کر نچلے عہدے کے اہلکاروں کو دیا جاتا ہے۔ لندن میں SOAS یونیورسٹی میں اسلامی آرٹ کے مورخ ڈاکٹر سائمن اومیار کہتے ہیں کہ کسوہ مذہبی لحاظ سے مقدس نہیں، تاہم مسلم دنیا میں اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کی عمارت پر بالکل ایک بادشاہ کے لباس کی طرح ہے۔ ایک بار جب کسوہ کعبے سے اتر جائے تو اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، آپ اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری طرف حلابی امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ خط و کتابت میں مذکور حصوں کی صداقت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو کسوہ تحفے میں دینے کی اجازت نہیں۔ سعودی تعلق۔ امریکی محکمہ انصاف کی فائلز کے مطابق سن 2016 اور سن 2019 کے ابتدائی اوائل میں ایپسٹین اور احمدی کے درمیان مختلف موضوعات پر متعدد ای میلز کا تبادلہ ہوا۔ کچھ ای میلز میں انہیں باس یا ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا گیا اور دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نیو یارک اور پیرس میں مختلف جگہوں پر مل چکے تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے احمدی کے ذریعے سعودی حکومت پر اثر اندازی ہونے کی کوشش کی۔ جولائی 2016 میں احمدی کے نام سے ایک ای میل سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایپسٹین اور H.E. رفعت نامی کسی شخص کے درمیان ملاقات کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ایپسٹین کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ ممکنہ طور پر H.E. کا مطلب ہز ایکسیلنسی ہے۔ یہ لقب سعودی عرب میں اعلیٰ سرکاری اہلکاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے جاری کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے اگست 2016 میں احمدی نامی کسی شخص کو ای میل میں سعودی عرب کے تیل کی سرکاری کمپنی آرامکو کی پبلک لسٹنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد میں احمدی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ وہ اس کا جائزہ لیں گی اور جواب میں کسی رفعت الصباغ کا ای میل ایڈریس کاپی کرتی ہے۔ نومبر سن 2016 میں ایپسٹین کے ایک اسسٹنٹ کے اکاؤنٹ سے ای میل میں کہا گیا ہے کہ عزیزہ ہی رفعت کے اسسٹنٹ ہے۔ مختلف لوگوں کو بھیجی گئی متعدد ای میلز میں ایپسٹین کی جانب سے رفعت الصباغ کو سعودی ولی عہد کے مشیر کے طور پر بیان کرتے دیکھا گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کی طرف سے سن 2017 کے ریلیز میں انہیں شاہی عدالت میں مشیر کے طور پر نامزد کیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے فائلز میں موجود ای میلز کے مطابق صباغ نامی کوئی شخص ایپسٹین کے ساتھ اکثر خط و کتابت کرتا نظر آتا ہے۔ سن 2016 کے ایک ٹیکسٹ میسج میں رفعت الصباغ کے نام سے ایک اکاؤنٹ کی جانب سے ایپسٹین کو لکھا گیا کہ میں آپ کی دوستی کو پسند کرتا ہوں۔ رفعت الصباغ کے نام سے ایپسٹین کو ایک ای میل میں ایک ایسی خبر کا لنک بھیجا گیا جس میں 17 سالہ روسی بیوٹی کوئین مبینہ طور پر دبئی گئی تاکہ اپنے کنوارے پن کو فروخت کر سکے، جس کے جواب میں پیڈوفائل جیفری ایپسٹین نے لکھا کہ آخر آپ نے مجھے کچھ قابل قدر چیز بھیجی۔ دوسری طرف ان فائلز میں خود احمدی کے بارے میں معلومات محدود ہے، لیکن ستمبر 2018 کی ایک ای میل میں اس کا نام کوئی شخص ایپسٹین سے اپنی موبائل گیم کمپنی کے بارے میں مشورہ مانگتا دکھائی دیتا ہے۔ کسوہ اور ای میلز میں جن لوگوں کا حوالہ دیا گیا ان کے ایپسٹین سے تعلقات پر بہت سے سوالات ہیں۔ پوری مسلم دنیا میں سعودی حکام سے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ دوستو تفصیلی رپورٹ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔